میرا اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ اسے روزانہ ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ جب اس کے موبائل پر ڈین کی کال آنے لگی، کہنے لگے کہ ایمرجنسی کیس ہے، اس لیے فوراً سے ہاسپٹل پہنچے۔ اس نے گہری سانس لی اور یس سر کہہ کر فون بند کر دیا۔ اپنی ڈائری کے اندر قلم ویسے ہی رکھا اور ڈائری بند کر کے عجلت میں اپنا وائٹ کوٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے بوڑھے والدین باہر بیٹھے تھے۔ بیٹی کو ڈاکٹر بنانے میں اس کے والد کے بال وقت سے پہلے سفید ہوئے تھے۔ اپنی ساری جمع پونجی انہوں نے حمیرہ کی ڈاکٹری پر لگا دی تھی۔ اپنی بیٹی کو رات کے 11 بجے وائٹ کوٹ میں دیکھا تو کہنے لگے، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، ابا، ہسپتال سے کال آئی ہے۔ ایمرجنسی کیسز بہت زیادہ آئے ہیں، شاید روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، ابھی صبح سے رات 9 بجے کی ڈیوٹی تو تم دیکھ کر آئی ہو۔ تم تو کہتی تھی بہت گہری نیند آ رہی ہے مجھے، لگتا ہے تم تو ابھی ٹھیک سے سوئی بھی نہیں ہوگی۔ کہنے لگی، نہیں اماں، میں سونے لگی تھی، کوئی بات نہیں۔ آج کل چھٹیاں ہیں نا، اس لیے بہت سے ڈاکٹر اپنی فیملیز کو لے کر دوسرے شہروں میں گئے ہیں، اس لیے ہم جیسے ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کی والدہ شمشاد بیگم کہنے لگی، بیٹا چائے ضرور پی لینا تاکہ جاگ سکو۔ وہ کہنے لگی، اچھا اماں، پی لوں گی۔ آپ لوگ وقت پر سو جائیے گا، میری فکر مت کیجیے گا۔ حمیرہ کے والد مقصود صاحب کہنے لگے، شکر ہے کہ بیٹی نے ڈاکٹری کمپلیٹ کر لی، بس یہ ہاؤس جاب بھی کمپلیٹ ہو جائے تو قسم سے اس کی شادی کروا دوں گا، بس 1 سال ہی تو رہ گیا ہے۔ شمشاد کہنے لگی، آپ نے بھی بیٹی کی خواہش پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ آج کل ڈاکٹری کون سا آسانی سے ہوتی ہے، لاکھوں کی فیسیں بھرنی پڑتی ہیں۔ ساری زمینیں یہاں تک کہ اپنا گھر بھی بیچ دیا اور اس کرائے کے گھر پر آ گئے۔ مقصود صاحب نے گہری سانس بھری اور کہنے لگے کہ ایک تو بیٹی ہے ہماری، اس کی بھی خواہش نہ پوری کرتا تو پھر کس کی کرتا؟ ہم نے گھر کون سا قبر میں لے کر جانا تھا؟ ارے میری بچی کا مستقبل اچھا بن جائے گا، پھر میرا خواب بھی تو پورا کرنا ہے اسے۔ اب سوچ رہا ہوں جو ایک دکان بچی ہے کرایہ دار سے خالی کروا لوں۔ شمشاد بیگم کہنے لگی، وہ کیوں؟ کہنے لگے، اپنی بیٹی کے لیے بڑا سا کلینک بناؤں گا۔ دکان کافی بڑی ہے، وہاں میری بچی غریبوں کا مفت علاج کرے گی اور ہمارے لیے یہ بات صدقہ جاریہ ہو جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ شمشاد بیگم کہنے لگی، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ اپنا کلینک کھول کر دیں۔ یہ اسپتال کی نوکری مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی دن کو بلا لیتے ہیں، کبھی رات کو بلا لیتے ہیں، کبھی تو 2 راتیں حمیرہ واپس نہیں آتی تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے میری بچی کی آنکھوں کے نیچے حلقے کتنے گہرے ہو گئے ہیں، اپنی تو جیسے اسے فکر ہی نہیں ہے، فلاں مریض کو یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا، بس ہر وقت انسانیت کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ شمشاد بیگم نے فکر مندی سے یہ بات کہی تھی۔ مقصود صاحب کہنے لگے، یہی تو ڈاکٹر کا اصل مقصد ہے کہ وہ مریضوں کے ساتھ مخلص ہو کر ان کا علاج کرے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی انہی ڈاکٹروں میں شمار ہوتی ہے جو کہ انسان کی ہمدردی اپنے دل میں رکھتے ہیں، پیسے کو اہمیت نہیں دیتے، ورنہ آج کل تو ڈاکٹر اور کسائی میں زیادہ فرق نہیں رہ گیا، تجربے کی بھینٹ مریضوں کو چڑھا کر انہیں جان سے مار ڈالتے ہیں۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ مقصود صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرا تو گزشتہ زندگی یاد آنے لگی۔ 10 سال کی تھی حمیرہ جب اس نے مقصود صاحب سے کہا تھا کہ ابا مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ پڑھائی میں وہ شروع سے بہت ذہین تھی۔ مقصود صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، انشاءاللہ میری بچی ضرور ڈاکٹر بنے گی۔ لیکن وہ کہنے لگی، ابا کیسے بنوں گی؟ میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ مقصود صاحب کہنے لگے، بیٹا پیسے کی فکر نہ کرو، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہارے لیے پیسے کا انتظام کہیں سے بھی کرے گا، بس میری بچی نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے اور ان کی کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ مریض کی تکلیف کو دور کرنا ڈاکٹر کی اولین ڈیوٹی ہے۔ بچپن سے ہی مقصود صاحب حمیرہ کو ایسی ہی باتیں کرتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے اور وہ گھنٹوں بیٹھی اپنے باپ کی باتیں غور سے سنتی رہتی۔ بچپن سے ہی اس کے تایا نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ طے کیا تھا۔ دونوں میں اتفاق محبت بھی بہت تھی، لیکن قاسم نے بزنس کی لائن جوائن کی تھی۔ جیسے ہی حمیرہ کا MBBS کمپلیٹ ہوا، قاسم کی جاب بھی لگ چکی تھی۔ مقصود صاحب کے بڑے بھائی تو اسی دن مٹھائی کا ڈبہ لے آئے تھے، کہنے لگے، تمہارے بھتیجے کی نوکری لگ گئی ہے، بس اب ہمیں ہماری امانت واپس کر دو۔ قاسم بھی ساتھ آیا تھا، وہ حمیرہ کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی شرما رہی تھی۔
فوراً سے ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ سبھی ہنسنے لگے۔ اس کی تائی اماں کہنے لگی، ہماری بچیوں میں تو ابھی تک بڑی شرم و حیا ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو کھلے عام لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، اپنے منگیتروں سے ملاقاتیں کرتی ہیں۔ وہ تایا اور تائی کے لیے چائے بنانے لگی، ساتھ میں شامی کباب بھی تل رہی تھی۔ جب قاسم کچن میں آ گیا، اسے دیکھ کر تو حمیرہ کو حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ کہنے لگی، تم یہاں کیوں آ گئے؟ بے شرم کہیں کے، تائی اماں نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ وہ کہنے لگا، کیا سوچیں گی؟ کچھ نہیں سوچیں گی۔ ارے بچپن میں منگنی کرتے وقت انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ آخر بیٹے کا بھی دل ہے، بچپن سے تمہارا نام سنا ہے اپنے نام کے ساتھ، اور اب تو انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ اماں شادی کے دن طے کرنے آئی ہیں۔ یہ سن کر حمیرہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی مجھے اپنی ہاؤس جاب مکمل کرنی ہے، 2 سال صبر کرو اور اپنی جاب پر فوکس کرو۔ قاسم کا یہ سن کر منہ بنا تھا۔ کہنے لگا، شادی کے بعد کر لینا یار، پہلے تمہارے MBBS کے چکر میں بڑا انتظار کیا ہے میں نے۔ لیکن حمیرہ کہنے لگی کہ شادی کے بعد مینیج نہیں ہو پائے گا، تم تو جانتے ہو ہاؤس جاب کتنی ٹف ہوتی ہے، کبھی دن کو بلاتے ہیں کبھی رات کو، پھر تمہیں یہ شکایت ہوگی کہ میں تمہیں وقت نہیں دے سکتی۔ اس کا مطلب تم مجھے 2 سال تک انتظار کی سولی پر لٹکانا چاہتی ہو۔ بہرحال مقصود صاحب نے بھی یہی بات اپنے بڑے بھائی سے کہی تھی کہ جیسے ہی حمیرہ کی ہاؤس جاب ختم ہوگی ہم شادی کر دیں گے۔ بچی نے اتنی محنت کی ہے اور اب تو اسے پھل ملنے والا ہے، بس 2 سال کا انتظار۔ قاسم اور حمیرہ کے بیچ بے تحاشا محبت تھی۔ کبھی کبھی فون پر باتیں کرتے تھے اور باتوں میں غیر اخلاقی نام کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ دونوں پڑھے لکھے تمیزدار تھے اور پھر تربیت یافتہ بھی تھے۔ 1 سال ہو گیا تھا حمیرہ کی ہاؤس جاب کو، لیکن اس کی ڈیوٹی کافی ٹف ہو چکی تھی۔ ہسپتال جاتی تو مریضوں کو دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگتا تھا۔ کبھی کوئی چھوٹا بچہ زخمی حالت میں آتا، کبھی کوئی کسی مرض میں مبتلا تڑپتا ہوا آتا، اور وہ یوں ان کے ساتھ پیش آتی جیسے کہ کوئی اس کا بہت اپنا ہے۔ کسی بچے کو انجیکشن لگانا پڑتا تو بڑے آرام سے لگاتی۔ نرس سے بھی یہی کہتی کہ بچہ ہے، آرام سے لگایا کرو، ورنہ گورنمنٹ میں کام کرنے والے سٹاف اپنے مریضوں کو انسان کم اور جانور زیادہ سمجھتے ہیں۔ انجیکشن لگاتے ہوئے بھی ذرا بھی مریض کی تکلیف کا احساس نہیں کیا جاتا، اسے گھونپا جاتا ہے جیسے کہ کسی گائے بیل کو ٹیکا لگایا جا رہا ہو۔ بہرحال 1 سال میں ہی ڈاکٹر حمیرہ اپنا سکہ منوا چکی تھیں، لیکن یہ بات شاید بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہاؤس جاب کرنے والی کم عمر ڈاکٹر کیسے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو انسانیت کا درس دے رہی ہے۔ وہ اپنے سینئر ڈاکٹر کی غلطی کو بھی پکڑ لیتی تھی۔ ایک بار ایک عورت ڈیلیوری کے لیے آئی، حالانکہ نارمل ڈیلیوری تھی، لیکن لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ اسے پیسے دے دے تو وہ اس کا آپریشن کر دے گی۔ ڈاکٹر حمیرہ وہیں موجود تھیں۔ وہ عورت پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا، اسی وقت حمیرہ وہاں پر آ گئی۔ ان کی ساری باتیں سن چکی تھی اور جانتی تھی کہ وہ سرجن نہیں ہیں، آپریشن کرنا نہیں جانتی۔ جس نرس کو اشارہ کر رہی تھی وہ آپریشن تھیٹر میں ہوتی تھی، ڈاکٹر کو چیزیں پکڑاتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ ایسے کیسے آپریشن کا مشورہ دے سکتی ہیں، اس عورت کی ڈیلیوری تو نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی، تم ہمیں نہ سمجھاؤ اور جاؤ یہاں سے، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ پھر یہی ہوا تھا، اس لیڈی ڈاکٹر نے اس عورت کو اپنے تجربے کی بھیڑ چڑھا دیا۔ آپریشن بھی ٹھیک سے نہیں ہو پایا، اس وجہ سے عورت کا خون کافی بہہ گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ باہر آ کر یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ مریضہ کا کیس بگڑ گیا تھا، اس لیے سنبھالا نہیں گیا۔ لیکن حمیرہ جانتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ اس نے اس عورت کے شوہر سے کہا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس کا کیس بالکل نارمل تھا، لیکن ڈیلیوری ڈاکٹر نے پیسوں کی لالچ میں ایسا کیا ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر ناتجربے کار تھی، لیکن پیسے دے کر ایک سینئر ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی۔ دھاندلی کا بازار ہسپتالوں میں بھی گرم ہے۔ 3-4 ڈپلومہ کرنے کے بعد سفارشوں پر گورنمنٹ جاب لے کر یہ ناتجربے کار ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ نئے نئے تجربے کرتے ہیں اور نتیجہ نکلتا ہے انسانی موت۔ جب اس کے شوہر کو یہ پتہ چلا تو اس نے خوب ہنگامہ مچایا۔ بات ہاسپٹل کے سینئر تک پہنچ گئی۔ انہوں نے حمیرہ کو بلا لیا۔ اس سینئر کو حمیرہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن سینئر ڈاکٹر نے اس بات کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن ایسا ایک بار نہیں ہوا تھا، حمیرہ نے بہت سے ایسے ناتجربے کار ڈاکٹروں کو پکڑا تھا۔ کئی سے تو کہہ چکی تھی کہ لائیں اپنی ڈگری دکھائیں کہ آپ نے MBBS کہاں سے کیا ہے اور کب کیا ہے، اس لیے بہت سے ڈاکٹروں کی آنکھوں میں وہ کھٹکنے لگی تھی۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، جو کچھ اس کے ساتھ آگے ہوا وہ روح کو لرزا دینے والا عمل تھا۔
انسانیت اور بے حسی کا دردناک واقعہ۔ ڈاکٹر حمیرہ پہلے 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے اپنے گھر گئی تھی۔ ابھی اسے گئے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ جب ڈین کی کال آ گئی کہ یہاں پر ایمرجنسی کیسز بہت زیادہ آ گئے ہیں، اس لیے آپ فوراً سے ہسپتال پہنچیں۔ اس وقت وہ اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ اس نے وہیں ڈائری بند کی اور ہسپتال پہنچ گئی۔ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہسپتال گئی تو 36 گھنٹے تک واپس نہیں آئی تھی۔ 1-2 بار اس کی والدہ نے فون بھی کیا تو کہنے لگی اماں یہاں پر بہت کام ہے، میں آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی بیٹا آرام تو کر لو، اتنی محنت کرو گی تو خود کو بیمار کر بیٹھو گی، پھر تمہیں ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اماں فکر نہ کریں، ہسپتال میں بھی کمرہ ہوتا ہے، میں سو جاؤں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ مسلسل 36 گھنٹے سے ڈیوٹی کر رہی تھی، بیچ میں بس 1-2 گھنٹے کی اسے بریک ملی تھی۔ اب تو اس کی اپنی آنکھیں نیند سے چور ہونے لگی تھیں، اس لیے اس نے اپنے ساتھی ڈاکٹر سے کہا کہ وہ سونا چاہتی ہے اور 3-4 گھنٹے اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ مزید جاگی تو شاید بے ہوش ہو جائے گی۔ ان میں بہت سے ایسے ڈاکٹر بھی شامل تھے جو ڈاکٹر حمیرہ سے جیلس ہوتے تھے۔ وہ ایک کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ اس ہسپتال میں اس معصوم لیڈی ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ کیا گیا وہ انسانیت کے نام پر دھبا تھا۔ جس طرح سے اسے بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اس کی لاش کو دیکھ کر لوگوں کی روح تک کانپ گئی تھی۔ یہاں تک کہ ہسپتال میں لگائے گئے کیمروں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ سب کچھ پلان کیا گیا تھا، کیونکہ ویڈیو فوٹیج میں صرف ایک نوجوان کو اندر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تو جیسے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ بری طرح سے زخمی تھا، اس کا پورا وجود دانتوں کے نشانات، سگریٹ کے بجھے ہوئے نشانات اور ناخنوں کی خرونچوں سے بھرا پڑا تھا۔ 36 گھنٹے بعد ہسپتال سے کال آئی تھی۔ مقصود صاحب نے فوراً سے فون اٹھایا، کہنے لگے بیٹا میری جان، میری چندہ، کب واپس آؤ گی؟ تم کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہی ہو؟ اب تو آرام کر لو۔ کوئی ڈاکٹر تھا جس کی آواز انسنی تھی، کہنے لگا مقصود صاحب، حمیرہ۔ یہ کہنے کے بعد وہ چپ سا ہو گیا۔ مقصود صاحب کی تو جیسے جان پر بنی تھی، کہنے لگے بیٹا کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا اس کا کسی نے مرڈر کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مقصود صاحب کے ہاتھ سے موبائل گرا تھا۔ موبائل کے گرنے کی آواز پر کچن میں کام کرتی شمشاد بیگم بھی باہر آ گئیں۔ شوہر کو یوں گمسم دیکھا تو وجہ پوچھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے مقصود صاحب کیوں نہیں بتاتے کیا ہوا ہے، کس کا فون تھا؟ وہ کہنے لگے ہماری بچی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر شمشاد بیگم کا ہاتھ سینے تک گیا تھا، کہنے لگے ایسے کیسے مار ڈالا؟ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے۔ ارے وہ تو ہنستی کھیلتی گھر سے گئی تھی، ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو میری بات ہوئی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ سونے جا رہی ہے، آرام کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے غلطی سے رانگ نمبر پر کال کی ہوگی۔ ماں کے دل کو چین نہیں آ رہا تھا، آنسو بہے جا رہے تھے اور نہیں میں سر ہلا رہی تھی کہ میری بچی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مقصود صاحب شمشاد بیگم کو لے کر جب ہسپتال پہنچے تو پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی، کسی کو ہسپتال کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر دونوں میاں بیوی کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بھاگتے دوڑتے مین گیٹ تک پہنچے تھے جہاں پولیس کے اہلکار سب کو پیچھے ہٹا رہے تھے کہ پیچھے ہٹ جائیں، ایک لیڈی ڈاکٹر کا مرڈر ہو گیا ہے، اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ مقصود صاحب اور شمشاد بیگم نے جب یہ سنا تو تڑپنے لگے، کہنے لگے ہمیں اندر جانے دو، حمیرہ ہماری بیٹی تھی۔ یہ سن کر اہلکار نے ان دونوں کو اندر جانے دیا، لیکن لگتا تھا جیسے پاؤں میں جان نہ ہو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اب بھی حمیرہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آ رہا تھا جیسے وہ گھر سے گئی تھی۔ جلدی سے وہ ایمرجنسی وارڈ تک پہنچے تھے۔ ICU میں پولیس کے انسپکٹر کھڑے تھے، کہنے لگے کسی کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا، پوسٹ مارٹم کروانا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے۔ ایک سینئر انسپکٹر نے فوراً سے ہسپتال کی ویڈیو فوٹیج منگوائی تھی، لیکن یہاں تو ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا گیا تھا، کیمروں کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا، بس اتنا ہی دکھایا گیا کہ ڈاکٹر حمیرہ کمرے میں آرام کرنے گئی ہیں۔ 3-4 لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کھڑی یہی کہہ رہی تھی کہ میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، کافی گھنٹوں سے مسلسل جاگ رہی ہوں، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر واپس چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر حمیرہ کمرے میں جاتی ہیں، دروازہ بند تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک سا لباس میں نوجوان کمرے میں جاتا ہے، جس کا چہرہ بھی ویڈیو فوٹیج میں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا
کہ وہ کون ہے، لیکن اس کے کالے رنگ کی پینٹ شرٹ سے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گارڈ ہے یا پھر اسی ہسپتال کا کوئی شخص۔ وہ کمرے میں جاتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کمرے کے اندر کی کہانی کسی کو ابھی تک معلوم نہیں ہوئی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا، لیکن اس کے بعد کیمرے میں کچھ بھی دکھایا نہیں گیا۔ پولیس انسپکٹر کافی سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ یہاں پر ٹائمنگ جو دکھائی جا رہی ہے اس میں اور کمرے کی ٹائمنگ میں ذرا فرق ہے۔ اس کا مطلب بیچ میں کیمرے بند کیے گئے ہیں یا پھر ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی ہے۔ یہ سن کر ہاسپٹل کا سٹاف گرم ہوا تھا، کہنے لگے ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسپکٹر کہنے لگا کہ ہمیں بیوقوف مت بناؤ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتائے گی، کیونکہ جس طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ دردناک سلوک کیا گیا ہے ہم اس کے مجرم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس شخص کی شکل ٹریس کی گئی، وہ اسی ہسپتال کا ایک گارڈ تھا جسے پکڑ لیا گیا، اور پولیس کے 4 جوتے کھانے کے بعد اس نے جرم بھی قبول کر لیا کہ اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لوگوں کا ایک طوفان تھا جو امڈ آیا تھا، کیونکہ وہ سب مریضوں کی فیورٹ ڈاکٹر تھی۔ کسی کو ٹیکا بھی لگتا تو وہ رو دیتی، سسکاری بھرتی اور اسی کے ساتھ وہ تڑپ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی ہوتی تھی، کہتی تھی بس تھوڑی دیر میں درد ٹھیک ہو جائے گا، یوں بہلاتی تھی جیسے وہ درد اسے محسوس ہو رہا ہے۔ اور ایسے ڈاکٹر کا اچانک سے اتنی بے رحمی سے قتل ہو جانا سب کے لیے ہی غم کا باعث بن گیا تھا۔ مریضوں میں سے بہت سی خواتین یہ کہنے لگیں کہ اگر لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے تو پھر عام عورت کا اس ہسپتال میں کیا ہوگا۔ آواز میڈیا تک پہنچ گئی تھی، بہت سے صحافی بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے جرم کو قبول کر چکا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تو جیسے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے، کیونکہ ڈاکٹر حمیرہ کے ساتھ کسی ایک شخص نے زیادتی نہیں کی تھی، اس کے ساتھ اجتماعی طور پر زیادتی کی گئی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ جو درندگی اس لڑکی کے ساتھ کی گئی ہے وہ کسی ایک نوجوان کا کام نہیں ہے۔ اس کے گلے کی ہڈی تک ٹوٹ چکی تھی، اتنا بے رحمانہ سلوک تھا کہ انسانیت بھی کانپ اٹھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد انسپکٹر نے ڈاکٹر اور سٹاف سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر چند گھنٹوں کے اندر سچائی کو سامنے نہیں لایا گیا تو ہم یہاں کے سارے ڈاکٹرز اور سٹاف کو جیل میں بند کر دیں گے اور سب کو سزا دی جائے گی، اس لیے اگر کوئی جانتا ہے تو سچ بتا دے۔ قاسم کو جب یہ خبر ملی تو اس کا بھی بہت برا حال تھا۔ ہسپتال پہنچا تو تسلی کا ایک جملہ نہیں دے پایا تھا۔ سالوں کی محبت تھی، 1 سال بعد اسے اپنی محبوب بیوی ملنے تھی جو کہ ظلم کی بھین چڑھا دی گئی تھی، کیونکہ اس نے ایسے ڈاکٹرز کے خلاف آواز اٹھائی تھی جو کہ 2-4 ڈپلومہ کر کے سفارش کے بلبوتے پر ڈاکٹر بن کر مریضوں کی جان سے کھیلتے تھے، جن میں اس ہسپتال کا مالک بھی شامل تھا۔ یہ بات وہاں کے سٹاف کی ایک ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بتائی تھی کہ اس نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ بہت سے ڈاکٹر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ حمیرہ کے اندر ایمانداری کا کیڑا کچھ زیادہ ہی ہے، اگر اس کا منہ بند نہیں کروایا گیا تو یہ ہماری روزی روٹی پر لات مار دے گی۔ ہر ایک سے ان کی ڈگریاں مانگنا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے MBBS کی ڈگری دکھائیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے جو ہماری روزی روٹی کو لات مارنے کے لیے تیار ہے۔ ارے مریضوں کا کام یہی ہے، تڑپتے ہوئے آنا اور مر جانا۔ ہمارے بیوی بچے تو بھوکے مر جائیں گے، اگر یہ زندہ رہی تو ہم سب مر جائیں گے، ہمارے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ ابھی تک تو بات صرف مجھ تک ہے اور میں بات کو دبا دیتا ہوں، لیکن کل تک اگر یہ اونچے لیول پر چلی گئی اور میڈیا میں بتا دی تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ میڈیا اس وقت بہت الرٹ ہے۔ اس بیان کے بعد انسپکٹر نے ان سب ڈاکٹر اور ڈین کو گرفتار کر لیا اور جیل میں بند کر دیا۔ لوگ ڈاکٹر حمیرہ کا انصاف مانگ رہے تھے، لیکن ان ماں باپ کا کیا جنہوں نے برسوں کی اپنی ساری جمع پونجی اپنی بیٹی پر لگا دی اور اسے ایک ایماندار ڈاکٹر بنایا۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایماندار ڈاکٹر کی یہ قسمت ہے کہ اسے بے دردی سے برباد کر کے جان سے مار دیا جائے، کیونکہ وہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کرتی تھی اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتی تھی کہ مریضوں کی جان کے ساتھ مت کھیلو، کسی بھی ناتجربہ کار ڈاکٹروں کے ہاتھوں انہیں موت کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ ایماندار ڈاکٹروں کے ساتھ بھی یہ ہوگا تو پھر مریضوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ دوستو، آج کی کہانی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے، اس لیے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ نہایت ایک افسوسناک واقعہ ہے۔